إن الله وملائكته يصلون على النبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج پارہ نمبر 23 کا خلاصہ پیش خدمت ہے. پارہ نمبر 22 کے آخر میں کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ ہو چکا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ بستی والے ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے. تو جب اس بستی والوں نے ان تینوں انبیاء کو جھٹلایا تو انہی میں سے ایک شخص جس کا نام مفسرین نے حبیب النجار لکھا ہے، تو حبیب النجار جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے لگا اور ان کو نصیحت کرنے لگا اور پیغمبروں کی بات ماننے کی ترغیب ان کو دینے لگا. جب اس نے اچھی طرح سمجھایا اور اپنا فریضہ ادا کر لیا تو ان لوگوں نے قبول کرنے کی بجائے وہ سب جو ہے اس پر پل پڑے اور انہوں نے اس کو شہید کر دیا. شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا. تو جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہے، تو فوت ہونے اور شہید ہونے کے بعد عالم برزخ میں بے ساختہ اس کی زبان سے جملہ نکلا جو قرآن نے نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی ہے اور مجھے اہل کرامت و سعادت میں سے ٹھہرایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن شخص جو ہے وہ زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی خیر خواہ رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں پر افسوس کا اظہار فرمایا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ ان بندوں کے پاس جو بھی رسول آتا ہے تو اس کی بات ماننے کی بجائے اور اس کو ریئلائز کرنے کی بجائے یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کے علاوہ سورہ یاسین میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید اور قدرت کے جو دلائل ہے، اور دلائل بھی تکوینی دلائل، ان میں سے 3 دلائل کا تذکرہ ہے. ایک یہ ہے کہ مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے تو یہ اللہ کے وجود اور وحدت کی دلیل ہے. اس طرح دن اور رات جو بدلتے ہیں اور سورج اور چاند جو حرکات اور اپنے مداروں پہ گھومتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کی دلیل ہے. اس طریقے سے کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں تو یہ بھی اللہ ہی کی قدرت کی دلیل ہے کہ ایسے نرم پانی پر اتنے عظیم وزن والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ان دلائل کے ضمن میں سورۃ یاسین ایک حقیقت کا اعلان کرتی ہے جس سے اس وقت کے بڑے بڑے اہل علم بلکہ اب بھی بہت سارے لوگ جو ہے زمانے ماضی قریب تک اس سے ناواقف تھے، اور ابھی جدید دور میں کچھ سائنسی تحقیقات ہوئی ہے تو اس چیز کا انکشاف ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے کسی انسان کو اس بات کا علم نہیں تھا. اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کی نباتات اور تمام چیز خود ان کے جو سننے والے لوگ ہیں خود ان کی ذاتیں لے لے، ان کے علاوہ وہ چیزیں جس کی خبر بھی ان کو نہیں ہے، اور جتنے بھی نباتات ہیں، مطلب تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں. تو زمانے قریب تک، ماضی قریب تک لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ جو جوڑے ہیں یہ صرف انسان اور حیوانوں میں ہے، ایک مذکر ایک مؤنث. جبکہ سائنسی تحقیقات سے بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جو جوڑا جوڑا ہونا ہے، زوجیت ہے، یہ صرف انسان اور حیوانات میں نہیں ہے، بلکہ جو نباتات ہے، جو درخت ہے اور سبزے ہے، اور اس طریقے سے جمادات ہے، اور تمام جو چیزیں نظر آ رہی ہے کائنات کی، یہ سب جوڑا جوڑا جو ہے نا اجزاء پر مشتمل ہے. یہاں تک کہ
ایٹم جو ہے جو کہ سب سے چھوٹا جز ہوتا ہے کسی مادے کا، وہ بھی دو مختلف اجزاء پر مشتمل ہے، الیکٹران اور پروٹان۔ اور یہ جو دونوں جز ہے یہ نر اور مادے کی طرح ہے، جو نر اور مادے کا کام ہے تو یہ ان کا کام ہے کہ اس سے وہ جو چھوٹا آئٹم ہے وہ ایٹم جو ہے ان کی وجہ سے وجود رکھتا ہے۔ سورہ یاسین کے علاوہ سورہ ذاریات میں بھی یہ حقیقت بیان ہوئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ جوڑا جوڑا ہونے کی حقیقت کہ کائنات کی ہر چیز میں جوڑا بازی ہے، یہ اس صورت میں واضح کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ یاسین میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ ہے کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنے معمولات زندگی میں اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے، تو جب یہ سور اسرافیل کی آواز سنیں گے تو ان پر ایک خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ تو اس سور کو پہلے جو سور پھونکا جائے گا اس کو نفخہ فزع کہا جاتا ہے، یعنی جس سے گھبراہٹ طاری ہو۔ پھر دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تمام اشیاء کو موت آ جائے گی اور کوئی ذی روح زندہ نہیں رہے گا۔ پھر جب تیسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ قبروں سے نکل آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اور وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ مومنین متقین کو جنت اور نعمتیں ملیں گی، جبکہ مجرم جو دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے تو وہاں ان کو الگ کر دیا جائے گا اور ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین میں زیادہ تر بحث جو ہے وہ بعث بعد الموت کی ہے، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کا اور زندہ ہونے کا۔ اس لیے اس سورت کے اختتام پر بھی یہ فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی ہے جو خوب پیدا کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آگے پھر سورہ صافات شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں ان ملائکہ کا تذکرہ ہے جو عبادات اور تسبیح اور حمد و ثنا میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ چوری چھپے ملائے اعلیٰ یعنی جہاں فرشتوں کو وحی کی جاتی ہے اور وحی کی خبریں گردش کرتی ہے، تو جہاں یہ جنات اور شیاطین وہاں کی خبریں سننے کی جب یہ کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب جو قسم کے ستارے ہیں وہ ان کا تعاقب کرتے ہیں اور ان سے ان کو مارا جاتا ہے اور یہ پھر بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ اور ایک دو جملے جو سنے ہوتے ہیں تو وہ نیچے جادوگر اور کاہنوں کو بتاتے ہیں اور پھر اس میں 100,000 جھوٹ شامل کر کے اپنی جھوٹوں باتوں کو اس توڑے سے سچ کے زور پر آگے لوگوں میں چلاتے ہیں اور لوگ بھی اس پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ سورہ صافات میں بھی حساب کتاب اور بعث بعد الموت اور زندگی کے بعد مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے حوالے سے تذکرہ ہے، اور مشرکین کا جو موقف ہے اس حوالے سے کہ وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے۔ تو ان کے اس موقف کا ذکر ہے جو مضحک خیز موقف ہے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کام ان کو مشکل اور ناممکن محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے یہ پہلی پیدائش سے آسان ہے۔ ویسے اللہ کے لیے تو کوئی آسان اور مشکل کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن ویسے انسانوں کے فہم کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان کام ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جب قیامت میں ان کو زندہ کیا جائے گا اور اپنے اعمال کے بدلے دیکھیں گے تو پھر افسوس کریں گے کہ جس دن کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے
تو وہ دن تو واقعی آ ہی لگا۔ پھر ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور دوزخ میں ان کے آپس میں جھگڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر اپنی گمراہی کا الزام لگائیں گے کہ میں تیری وجہ سے گمراہ ہوا اور میں تیری وجہ سے جہنم میں آیا۔ تو ان دوزخیوں کا آپس میں جو لعن طعن ہے اس کا ذکر بھی اس صورت میں ہے، اور اس کے بعد جنتیوں کا مکالمہ بھی ہے کہ جب جنتی ہر قسم کے نعمتوں سے نواز دیے جائیں گے اور ایسی راحت ان کو وہاں نصیب ہوگی جو شہزادوں کی راحت سے بھی کروڑوں گنا زیادہ ہے، تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کو مانتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم ذرہ ذرہ مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا؟ تو یہ باتیں تو میری سمجھ میں نہیں آتی، تم ایسی خلاف عقل باتوں کو کیوں مانتے ہو؟ تو یہ جنتی کہے گا کہ وہ میرا ساتھی جو دنیا میں مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتا تھا، آ جاؤ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ جب اس کو دیکھنے لگے گا تو اس کو بالکل دوزخ کے بیچ میں جلتا ہوا دیکھے گا۔ تو یہ جنتی آدمی اس سے کہے گا کہ اللہ کی قسم، تو مجھے ہلاک کر چکا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی، تو میں بھی ان لوگوں میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے جنتیوں کا احساس ہوگا کہ بھئی ہم حق موقف پر تھے۔ اس کے بعد بعض انبیاء کرام کے حالات اور قصص کا بحث ہوئی ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے کہ قوم نے ان کو جھٹلایا تو جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا گیا۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ 2 مرحلوں میں ہوا ہے۔ پہلے مرحلے میں ان کی دعوت توحید کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور قوم کو کیسے ایمان کی دعوت دی، کہ ان کے جو سالانہ جشن کا موقع تھا اس میں شرکت سے معذوری ظاہر کی اور اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا، اور کیسے حضرت ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑا اور مشرکین نے ان کو زندہ جلانے کی کیا تدبیریں اختیار کی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اور پھر دوسرے مرحلے میں ذبح و فدا والا مشہور واقعہ ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ ویسے تو حضرت ابراہیم کی زندگی پوری کی پوری ابتلاءات اور آزمائشوں میں گزری ہے، لیکن یہ آزمائش جو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم تھا یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اس کے لیے بھی وہ برضا و رغبت فوراً تیار ہوئے، اور بیٹا بھی تیار ہوا اس قربانی کے لیے۔ اور جب ان کو لٹا کر ان کی چھری، وہ ذبح کی چھری چلانے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک مینڈا، ایک دمبا اس کی جگہ ان کے سامنے کھڑا کر دیا، اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ اب بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کرو، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ صرف سورہ صافات میں ذکر ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ بہت جگہوں پر آیا ہے، لیکن یہ بیٹے کے ذبح ہونے کے جو ابتلاء ہے اور واقعہ ہے یہ صرف اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت الیاس کا تذکرہ ہے کہ انہیں شام کی ایک قوم کی طرف بنا کر بھیجا گیا، پیغمبر بنا کر، جو بعل نامی بت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے ایک شہر کا نام بھی بعل بک ہے، جو آج کل بھی اس نام سے موجود ہے، بعل بک۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لوط علیہ السلام کا، کہ جن کو اردن کے اطراف میں ایک علاقہ تھا جس کو سدوم کہا جاتا تھا، تو سدوم والوں کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ وہ بدترین قسم کی شہوت پرستی میں اور کفر میں مبتلا تھے اور اندھے بہرے ہو چکے تھے، اور پیغام ہدایت سننے کے لیے بالکل آمادہ نہیں تھے، چنانچہ کہ عبرتناک عذاب کی لپیٹ میں آئے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن کی مچھلی کے پیٹ میں جن کی زندگی کچھ گزری، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو
ابتلا سے نجات دیا۔ تو یہ جو قصص بیان ہوئے ہیں ان کے اختتام پر ایک ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی غالب اور منصور ہوں گے اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا۔ تو انبیاء کے ساتھ اور جو بھی دین پر چلنے والا ہے ان کے ساتھ تعاون کا تذکرہ ہے۔ اب ناظرین، تعاون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پر کوئی بھی مصیبت نہ آئے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ دنیا میں ہم نے ان کو اچھی زندگی دی ہے۔ حسنہ، یہ وہ حسنہ ہے جو ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اب حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھیں تو وہ مکمل امتحانات، سختیوں، آزمائشوں، ابتلاءات میں گزری ہے۔ تو یہ چیزیں حسنہ ہونے اور زندگی کی اچائی اور اچھی زندگی ہونے کے ساتھ منافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ بھی انسان کی زندگی اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح ہے اور اس کا عقیدہ صحیح ہے اور اس کا توکل صحیح ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور یہ سب چیزیں صبر کے ساتھ برداشت کر رہا ہے تو اس کی زندگی کو بھی حسنہ کہا جائے گا، اور یہ کوئی ایسی زندگی نہیں ہوگی جس کے بارے میں پریشان ہوا جائے۔ اصل میں آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرے تو کوئی ایک ذرہ تکلیف بھی نہیں ہوگی، اگر تکلیف کہیں سے ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یہ عذاب ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ابتلاءات ہوتی ہے اور اس پر صبر کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور وہ حسنہ زندگی کے ساتھ یعنی اچھی زندگی کے ساتھ وہ چیزیں جمع ہو سکتی ہے، اور پیغمبروں کی زندگی ایسے ہی گزری ہے۔ پھر آگے سورہ صاد ہے، اس کے ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت کی قسم ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کے تکوینی یعنی جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، مشاہداتی دلائل ہیں، اور پھر کفار کے اس تعجب کا ذکر ہے کہ وہ اس پہ تعجب کرتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کیسے نبی بن کر آیا ہے، اور مزید یہ ہے کہ ہم نے تو ہر شعبے کے لیے الگ الگ خدا جو ہے تجویز کیے ہیں، اور یہ نبی کہتا ہے کہ تمام چیزوں کا ایک ہی خدا ہے، خیر اور شر کا، اور اولاد دینے کا، رزق دینے کا، ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے اور ایک ہی خدا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ آج کل مشرکین لوگ جو ہے وہ جو ہے تقسیم کیے ہوئے انہوں نے کہ یہ اولاد دینے والا ہے، یہ رزق میں برکت دینے والا ہے، یہ فلاں بیماری ٹھیک کرنے والا ہے، اس طرح ذمہ داریاں تقسیم کی ہوئی ہے۔ تو پرانے زمانے کے مشرکین بھی ایسے تھے۔ پھر جو گزشتہ امتیں ہیں ان کے متکبرین کا انجام کار اور ان کی تکذیب اور سرکشی کی وجہ سے جو عذاب ان کے اوپر آیا تھا اس کا تذکرہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین بھی ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی ہر قوت سے نوازا تھا، اور ایک دن وہ روزے رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، اور آدھی رات میں سوتے تھے اور آدھی رات تک عبادت کرتے تھے، اور وسیع سلطنت کے بادشاہ تھے اور جلیل القدر نبی بھی تھے۔ تو اس تمام مناصب کے باوجود ان کی زندگی صبر اور شکر میں گزری۔ ان کا ذکر، ان کا دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا، اور زبان اللہ کا شکر ادا کرنے والی، اور ہمیشہ دعاؤں میں ان کی زندگی اور اللہ کی طرف لجاجت اور عاجزی میں گزری ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، ان کا تذکرہ ہے کہ ان کی سلطنت اور وسائل اور اسباب جو ہے وہ تو اپنے والد سے بھی زیادہ تھے۔ ان کے لیے جنات اور ہوائیں بھی مسخر ہوئی تھی، لیکن اللہ کے بندگی سے یہ لوگ نکلے نہیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ یہ ابتدا میں بہت ہی مالدار اور بہت ہی راحت زندگی گزارنے والے تھے۔ بڑے بڑے باغات تھے ان کے پاس، اور حویلیاں تھی، اور زرعی زمینیں تھے، اور جانور بھی تھے، اور کئی بیٹے بھی تھے، نوکر چاکر بھی تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ایوب پر آزمائش آئی، اور یہ سب کچھ ان سے چھن گیا اور یہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔
بیٹی بھی مر گئے، املاک بھی تباہ اور ہلاک ہو گئے اور تمام چیزیں۔ اور یہ ابتلا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ان پر آزمائش آئی یہ 18 سال تک باقی رہی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی روش نہ بدلی اور صبر و شکر کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور بالآخر آزمائش کا دور ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی زیادہ ان کو نعمتیں دیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کبھی طویل عرصے تک انسان پر مختلف مصیبتیں آتی ہیں، اپنے اہل و عیال کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، آس پاس کے ماحول کے لحاظ سے، امن و امان کے لحاظ سے، تو اس میں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ ان چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ بالآخر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے ہوں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اسماعیل، یسع، ذوالکفل، ان سب حضرات کا اجمالی تذکرہ ہے، اور ان سب کی تعریفات اور اچھے تذکرے بیان ہوئے ہیں۔ اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ابلیس کے ساتھ ذرا تفصیل سے مذکور ہے، اور سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد لوگوں پر بالکل واضح کرے، اور لوگوں سے کہہ دے کہ میں تم سے اپنے اس محنت اور کام کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اور میں بناوٹ اور تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ یہ تو قرآن ہے جو تمام عالم کے لیے نصیحت ہے، اور تم کو اس کی حقیقت ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گی کہ واقعی یہ حقیقت ہے اور سچ ہے۔ پھر آگے سورہ زمر ہے، اس کا اصل موضوع بھی عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر مختلف دلائل دیے گئے ہیں، اور پھر ایک ایسی طبی حقیقت کا تذکرہ ہے جو انسانوں پر مخفی تھی اس زمانے میں، اور ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے سائنسدانوں نے اس کا انکشاف کیا ہے کہ جو بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو وہ ایک پردے میں ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی پردہ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے ان 3 پردوں کو 3 تاریکیوں کے لفظ سے ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ پردے بچے کو روشنی سے بچائے رکھتے ہیں۔ تو یہ حقیقت قرآن میں ہزاروں سال پہلے بیان ہوئی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ ہی کا کلام ہے۔ پھر آگے جو ہے مشرک اور موحد کی مثال ایک دلچسپ دی گئی ہے کہ مشرک کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک سے زائد لوگوں کا غلام ہو، اور وہ جو مالکان ہے وہ بھی بہت ہی مختلف مزاج والے ہو، ان کے آپس میں کوئی نہ محبت ہو نہ مزاج کی یکسانیت ہو، تو ایک غلام کو ایک طرف بیچتا ہے تو دوسرا دوسری طرف بیچتا ہے، اور وہ غلام ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ جبکہ موحد آدمی جو صرف اللہ ہی سے مانگنے والا ہے اور اللہ ہی کو ماننے والا ہے، تو اس کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کا مالک ایک ہو اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہوں۔ تو اب ظاہر ہے یہ جو دوسرا غلام ہوگا یہ اخلاص کے ساتھ اس اپنے مولا کی اور آقا کی خدمت کرے گا، اور مالک بھی اس سے اچھا سلوک اور بلائی کا معاملہ کرے گا۔ تو اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کو اپنا مالک سمجھا جائے اور بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے، یہی بندگی ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو اس کے بعد قلبی سکون اور دل کی جو خوشی ہے اور اطمینان ہے وہ کسی بھی مطلب یہ کہ کوئی بھی بادشاہی اس پر قربان کی جا سکتی ہے، وہ اتنے بڑے مقدار میں حاصل ہوگی، بشرطے کہ صرف اللہ سے تعلق ہو اور شرک کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔